پر کسی سے محبت کرنی چاہیے، کسی سے عشق کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ حسن اللہ نے جس کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ بالفرض اپنے محبوب پر قرآن نازل نہ بھی کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا کہ جو چہرہ دیکھتا وہ چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اختصار سے کہتا ہوں اس لئے کہ میں نے بہت پہلے کہیں بیان کیا ہے، لیکن یہ اختصار سے کہتا ہوں۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ غور کریں آپ، سوال کرنے والی ہماری اماں جان پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا سوال کیا؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب کیا تھا؟ کیا تھا جواب؟ سیدھا سا جواب تھا میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ لیکن حضور کی ایک خاص بات ہے، حضور نے اپنی زندگی میں میں نہیں کہا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو میں کہنا پسند نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا جب تک انسان کے اندر میں ہے اس وقت تک انسان چاہے تہجد پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے روزے رکھے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس دن میں ختم ہو جائے اس دن ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شیطان کس سے مارا گیا؟ میں سے مارا گیا۔ اس نے کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی میں نے اس کو تباہ کیا، اس کی میں نے، اسی لیے اسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے، بکری کہے میں آواز اس کی کہنا میں کہتی ہے نا، بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے، مینا کہے میں نا تو سب کے من کو بھائے، مینا کہے میں نا سب کے من کو بھائے، اور بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے۔ یہ میں ختم ہو، آج انسان سوچتا ہے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، یہ میں کی کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام سے آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب سنیں، جواب بھی دیا اور میں سے بھی بچے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے۔ جواب دیکھیں، میرے حسن میں نمک ہے، توجہ آپ کی، میرے حسن میں نمک ہے۔ نمک کا مطلب کیا؟ اب اس کے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تشریح دو ہے اس کی۔ ایک تشریح تو یہ ہے، ایک تشریح تو اس کی یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ہم لوگوں کو کبھی دعوت دی، علماء کو دی، مشائخ کو دی، سادات کو دی، پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو بلایا اور دل میں خیال کیا آج میں نے کھانا ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا ان لوگوں نے کبھی نہ کھایا ہو۔ تیل کی جگہ آپ نے دیسی گھی ڈالا، مسالے آپ نے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے، سعودی سے منگائے، جہاں سے دل چاہ وہاں سے منگائے، باورچی آپ نے ایک کی بجائے 101 بلا لیے کہ سب کے مشورے سے قیمتی کھانا بننا ہے، اور اتنا لذیذ کہ کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ اور واقعی کھانا بنا بھی ایسا کہ کھانا پک رہا تھا تو کئی محلے اس کی خوشبو سے معطر تھے، لیکن جیسے ہی کھانا رکھا گیا لاکھوں کے مسالے، لاکھوں کی چیزیں، لاکھوں کے آئٹم سب ڈال دیے گئے، لیکن کسی باورچی نے کہا یہ نمک کی اوقات کیا ہے، بڑا سستا ملتا ہے، سارے مسالوں میں سارے جو چیزیں جتنی ڈالی جاتی کھانے میں سب سے سستا نمک ہے، ہم نے نمک نہیں ڈالنا باقی سب ڈالنا۔ بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے، جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو, میرے حسن میں نمک ہے. نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی, ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے. اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے, یہ پھول کے اندر حسن ہے, یہ پھول میں جمال ہے, تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات, یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات. جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے